الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجہ والحدیث صحیح. حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عمل ایسا بتائیے اگر میں اسے کر لوں اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، زیادہ دنیا میں دل مت لگاؤ، بے رغبتی کرو، دنیا میں اللہ تم سے محبت کرے گا. وزہد فیما عند الناس، لوگوں کے پاس کیا ہے اسے مت دیکھو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ پیش کیا ہے. عن عبد المطلب ابن ربیعہ انہ انطلق هو والفضل بن عباس یسألان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد المطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس گئے. دونوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا لیستعملہما علی الصدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کا کام پر لگائیں. اللہ کے نبی نے کہا ان الصدقہ لا تحل لمحمد، اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک زکوٰۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے. ولا لآل محمد، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے زکوٰۃ حلال ہے. انما ہی اوساخ الناس، بے شک یہ لوگوں کا میل کچیل ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ پیش کیا ہے. معزز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا ایک اور درس ہے. انشاءاللہ کچھ درس باقی ہیں. میں نے ایک اعلان کیا تھا چھوٹا سا، آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیے، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم درس دیں گے آپ کی ضرورت کے حساب سے. کئی بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ ایک دو درس آپ زکوٰۃ پہ بول دیجئے، ابھی ہم کو نکالنا ہے. ہمیں معلوم ہے پھر بھی اور تازگی ہو جائے گی. اس غرض سے کل کا جمعہ کا خطبہ بھی تقریباً اسی موضوع پر ہوا، اور آج اس سے پہلے کا درس بھی اور آج کا درس بھی زکوٰۃ کے تعلق سے ہے. تو میں نے اس کے تعلق سے دو حدیثیں ایسی پڑھی ہیں جو صرف زکوٰۃ نہیں ہو، زکوٰۃ بھی ہو اور اس کے اندر زندگی کا ایک سبق بھی ہو. کوشش یہی ہوتی ہے زکوٰۃ بھی ہو اور زندگی کا کوئی لیسن ہم کو ملے. ہو سکے تو اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ. دیکھو کتنی بڑی حدیث ہے، آپ غور سے سنو. ایک عمل ایسا بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کروں اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور دنیا کا ہر آدمی مجھ سے محبت کرے، دونوں محبتیں مل جائیں، آدمی بھی محبت کرے اور اللہ بھی محبت کرے. کیا کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے؟ اس کے لیے اپنے بچوں کو اس پر تربیت دو. بچپن سے ان کے اندر بولتے نا، وہ گھٹی بولتے نا ہمارے اندر، ایسا بٹھاؤ ان کے اندر کہ ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک عمل ایسا ہے تم کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. بہت بڑی بات ہے، اور لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. کیا عمل ہے وہ؟ بولو. ترجمہ میں نے کیا، ٹہر کے سکون سے میں نے ترجمہ کیا ہے. جی یہ عربی میں یاد رکھو. یہ ایک عالم سے میری ملاقات ہوئی ہوسٹل کرناٹکا میں. ہمارے طبقے میں اتنی عزت عالموں کو میں نے نہیں دیکھا جتنی عزت میں نے اس عالم کی دیکھا. سبحان اللہ، بہت زیادہ عزت. لوگ ان سے ملنے 100 کلومیٹر سے آ رہے ہیں، 100 کلومیٹر سے. میں ان کو پوچھا تو بولے میرا راز یہ حدیث ہے.
انہوں نے یہی کہا، یہ حدیث میرا راز ہے، جی ہاں میں اس پر عمل کرتا ہوں، اس لیے اللہ نے لوگوں میں میری محبت ڈال دی ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی حدیث ہے، صرف زکوٰۃ کے مسئلے بول کر 80 پر 5 گرام 600 گرام یہ بول کے جا سکتے ہیں، اس سے ایک سبق بھی لیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں، وہ بہن کا نام کیا ہے؟ ابھی آنے سے پہلے ہمارے بھائی نے مجھے 4th اسٹیج میں ایک ہماری بہن کو کینسر ہو گیا ہے، جی ہاں 4th اسٹیج میں ہے، کیا نام ہے ان کا؟ نسرین تاج نام ہے ان کا۔ دعا کیجیے اللہ عز و جل سے، اللہ یہ بہن کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ صرف یہ بہن نسرین تاج تک نہیں، بات یہاں تک نہ رہے، اللہ ہر بیمار کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ اللہ عطا فرمائے۔ صحیح، یہ عمل سن لیجئے، عمل یہ ہے اللہ ہم سے محبت کرنے کے لیے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہے زہد فی الدنیا۔ کیا کام؟ ایک ہی جملہ ہے، دیکھو میں کاپیاں لے کے آتا ہوں، لکھ کے رکھتا ہوں، میں لکھ کے رکھو کہیں جا کر اسے، اللہ ہم سے محبت کرے اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو؟ زہد فی زیادہ دنیا میں دل مت لگاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، نمازیں چھوڑ کے مت کرو، کوشش عبادت کے ساتھ جو دے سکتا ہے، جو ہماری تقدیر میں ہے انشاءاللہ۔ دنیا کے اوپر زیادہ نہیں، بے رغبتی، بہت زیادہ دنیا میں مائنڈ مت لگاؤ۔ نمبر 1 اللہ کی محبت ملے گی انشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے یہ۔ لوگوں کی محبت پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہاں بنگلہ دیکھو، ان کا جھومر دیکھو، ان کی گاڑی دیکھو، یہ کیا ان کا موبائل، آج سب سائیڈ میں ہو گیا، موبائل دیکھو کیا ہے ان کا، یہ سب چھوڑو، یہ پرواہ ہی مت کرو کیا ہے تمہارے پاس، سامنے والے کے پاس کیا ہے کبھی پرواہ مت کرو، اس کا موبائل، اس کی گاڑی، اس کے کپڑے، اس کا بنگلہ، سب دنیا میں فنا ہونے والا ہے۔ جب تم یہ اپنے اندر پیدا کرو گے، نبی کی گارنٹی ہے، کس کی؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ جب تم ان کی ہر چیز پر جو ہے مرعوبیت کا اظہار کرو گے نا، تو پھر تم گر جاؤ گے لوگوں کے سامنے۔ ایک تو ایک پیغام ہم کو ملا ہے، دوسرا زکوٰۃ کے تعلق سے میں نے جو حدیث پڑھی، عبد المطلب ابن ربیعہ، فضل ابن عباس بہت بڑے صحابی ہیں، نبی کی قبر میں اترنے والے۔ کون؟ اللہ کے رسول کو دفنانے کے لیے 4 صحابہ اترے تھے۔ آج ایک ہوم ورک دیتا ہوں تم کو، کل سوال کا جواب لوں گا انشاءاللہ، اور ایک ہوم ورک بھی دیا تھا میں، بچے بیچارے یاد کر کے بھی آئے وہ، کہ قبرستان کی دعا، بہت سارے بچے ماشاءاللہ، وہ پہلے ہاتھ اڑ گیا، آپ بھی یاد کیے ماشاءاللہ، بہت سارے بچے یاد کیے الحمدللہ۔ آخر میں جتنے بچے بھی یاد کیے ہیں میں سب کو انعام دوں گا انشاءاللہ تعالی، سب کو انعام دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جی اسی بہانے کم سے کم ایک اور دعا بھی یاد کر لیجیے، بیٹے چھوڑ دو ہاتھ مطلع کوچ رہی نا، جی ہاں ایک اور دعا بھی یاد کر لو انشاءاللہ۔ جنازے کی نماز میں ایک دعا یاد کرو انشاءاللہ، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا ترجمہ مکمل صبح کے درس میں کر دیتا ہوں۔ راوی خود کہتے ہیں، اتنی اچھی دعا تھی وہ، میرے دل میں خواہش ہوئی جنازہ میرا ہوتا ہو۔ وہ ایک دعا کم سے کم جنازے کی ہے نا، آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، یہ اس رمضان میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ یاد کرنا انشاءاللہ۔ جیسے ابھی بچے یاد کر لے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، لوگ حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں میرے ساتھ، بقی قبرستان میں ہاتھ بلے کو کھڑے رکھے، بولو حضرت کیا ابھی منی کیا پڑھنا نہیں معلوم حضرت، ہم بقی قبرستان میں ایسا ہاتھ بلے کے کھڑے رہتے ہیں، سمم بکمن امیون کی طرح، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ میں ایک ایک جملہ بول کے دیتا ہوں تو وہاں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ قبرستان 10,000 صحابہ بقی قبرستان میں ہیں، سبحان اللہ، مدفون ہیں، انہیں قبرستان کی دعا نہیں آتی۔ آج یہ چھوٹا بچہ، کیا عمر رہے گی تمہاری، کھڑو، سبحان اللہ، یاد ہے دعا آپ کو؟ پڑھو بیٹا۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم ماشاءاللہ، بارک اللہ بولو جی، منہ کھول کے دعا دو یہ بچوں کو، سبحان اللہ۔ بیٹھو بیٹھو، کیا عمر رہے گی ان کی؟ 20 سال؟ کتنی عمر رہے گی ان کی؟ 10 سال، اتنی بھی نہیں دکھ رہی ہے مجھے عمر۔ یہ بچہ دعا پڑھ رہا ہے۔ مجھے انشاءاللہ ایک اور چیز آپ کو بتانی ہے، آپ جنازے کی، آپ میں سے ہر آدمی یاد کرے گا انشاءاللہ تعالی، آپ میں سے ہر آدمی جنازے کی دعا یاد کریں گے انشاءاللہ۔
جو اللہ کے رسول نے وہ دعا جو صحابی کی خواہش ہوئی میرا جنازہ، وہ دعا آپ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، ایک حدیث سن لیں فضل ابن عباس، اور ایک ہوم ورک اور ایک دے رہا ہوں، وہ 4 صحابہ کا نام معلوم کر کے آؤ انشاءاللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے تھے. آپ نے نبی کو لے کر قبر میں رکھا. سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قبر میں رکھے، اندر 4 لوگ اترے تھے، ان کا نام کل معلوم کر کے آئیں گے آپ انشاءاللہ. چلیے، عبد المطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس کہتے ہیں ہم دونوں اللہ کے نبی کے پاس گئے، جا کر بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کام دیجیے. کیا کام دینا ہے؟ گھر گھر جا کر زکوٰۃ وصول کر کر آنے کا کام. ان کو بھی زکوٰۃ سے دیا جاتا تھا وہ زمانے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں تم میرے خاندان کے ہو. اور اس میں ایک اور چیز معلوم کر لو، کون ہے نبی کا خاندان؟ نبی کا خاندان کس کو بولتے ہیں؟ بیٹا اتنا آسان نہیں ہے. وہ ہر درود میں ہم پڑھتے نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی، کون ہے آل محمد؟ کون ہے آل محمد؟ بڑی بات ہے، اس لیے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے نا. یہ لوگ ہیں کون؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی، یہ آل محمد کون ہے؟ سبحان اللہ، کل میں بولتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آج سن لیجئے، نبی نے فرمایا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. کن کو نہیں دے سکتے ان کا ایک نام آیا ہے. اور ایک چھوٹا جملہ بول دیتا ہوں انشاءاللہ، درس لمبا ہو جا رہا ہے. والدین کو زکوٰۃ جائز نہیں ہے. کن کو؟ کل بھی بولا، میں ممبر پر بھی بولا، آج بول رہا ہوں. بہت اچھی حدیث ہے، اس پر عمل نہیں ہے. عمر ابن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ایک آدمی نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کیا کر، کمپلینٹ. کس کی شکایت بولو؟ اپنے ابا کی، اپنے والد کی شکایت ایک صحابی نبی سے کر رہے ہیں آ کر. کیا شکایت ہے؟ ان لی مالن و والدہ، میرے پاس مال بھی ہے اور میرے بچے بھی ہیں. وہ والدی یحتاج مالی، میرے باپ کو میرے مال کی ضرورت ہے. ہر بار ہمارے ابا پوچھتے رہتی پیسے، ہماری زبان میں بول رہا ہوں. وہ والدی یحتاج مالی، وہ والدی یحتاج مالی، میرے والد کو میرے پیسوں کی ضرورت ہے. ایسا لگتا ہے یہ میرا تمہارا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے جواب دیا وہ صحابی کو، انت ومالک لوالدک، تو بھی، تیرا مال بھی، یہ تیرے والد کی پراپرٹی ہے. اس کے بعد نبی نے کہا ان اولادکم من اطیب کسبکم، تمہارے بچے جو ہیں تمہاری سب سے بہترین کمائی ہے، اپنی کمائی سے کھاؤ. اچھا جملہ بولا ہوں میں، اللہ کے نبی کا جملہ. یعنی ہمارا جو بھی مال ہے وہ ہمارے والد کا ہے، ہمارے امی کا ہے، ہمارے ابا کا ہے. دل قبول کرتا کیا؟ سچ بولو، رمضان میں بیٹھے قبول کرتا ہے؟ دل نہیں مانتا. دل نہیں مانتا. جی ہاں، حدیث کتنی بڑی ہے. تمہارا سارا مال تو چھوڑو، تم خود بھی تمہارے والد کی پراپرٹی ہیں. اس لیے کیا خود آدمی اپنی پراپرٹی میں زکوٰۃ خود اپنے آپ کو دے لے سکتا ہے؟ تو والدین کو کبھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. زکوٰۃ کا مسئلہ بھی معلوم کریں گے، ساتھ میں ایک سبق بھی لیتے ہوئے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح ڈھنگ سے اللہ ہم کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اگر کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ سوال ہو، آپ کا کوئی پرسنل سوال ہو، تو آپ اکیلے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اسے بولوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ باقی رمضان اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، اللہ عافیت کے ساتھ اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ معصوم لوگ جو غزہ میں موجود ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کا حامی و ناصر بن جائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.